قرآن اور حدیث کی تفسیر ہی ہیں، کیونکہ اسی کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ ہر زمانے میں نئی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں کو سمجھنے کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ علوم میں بھی اضافہ ہوتا ہے یا بدلتے ہیں، اس لیے 100 سال کے اندر علوم میں اضافہ کچھ حیرت انگیز طریقے سے ہوا ہے، یعنی فہم اور چیز ہے، لیکن علوم میں اضافہ یعنی واقعات اور حالات، یعنی خوردبین سے مختلف واقعات سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک انسان کا ان واقعات کے سمجھنے کا تعلق ہے وہ اتنی دور ہے جتنا پہلے تھا، بلکہ کچھ زیادہ دور ہو گیا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ پچھلی صدی یعنی 100 سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ جو ہے وہ اس قسم کی ایسی چیز ہے جیسے مٹی یا جیسے کمہار برتن بناتے ہیں، کوئی اسی طریقے کا تصور تھا، ایک مادہ ہے جس سے سب چیزیں بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کائنات جو ہے یہ بالکل مشین کی طرح چلتی رہتی ہے، اور اگر ہر چیز کا تزکیہ کیا جائے تو وہ ایک قسم کا مشینی نظام نکلتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کا بھی یہ تصور تھا۔ جیسے جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا گیا ایک طرف سے یہ تصور بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اب تو یہ ہے کہ اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ صرف خیال ہی رہ گئی، یعنی وہ تصور کے مشین قسم کا نظام ہر چیز میں ہے وہ اٹھ گیا، لیکن اس کی جگہ کوئی نیا نظام نہیں آیا، اس لیے حیران اور پریشان ہے۔ مادے کا وجود یہ تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ کبھی بجلی نظر آتی ہے، یعنی ایک قسم کی انرجی ویوز، اور کبھی کچھ ماس بھی نظر آتا ہے، کبھی کچھ نظر آتا ہے، کبھی کچھ، یعنی وہ بھی کانسٹنٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ بالکل حیران ہیں۔ کوارڈینیشن جیسے بڑے نظام میں ہر چیز کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نظام سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہر سطح کے اوپر قوانین ہیں، وہ دوسری سطح کے قوانین سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یعنی اگر نیوکلیئر فزکس جو وہ دریافت کرتے ہیں، اس کا نظام ان آرگینک پیٹرن جو ہے وہ عام طور سے جیسے مالیکیولز اور ایٹم سے بنے ہیں، وہ قوانین جب دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ جب آرگینک میں آ جاتے ہیں، یعنی جسم میں زندگی ہے، تو اس کے قوانین بالکل مختلف ہیں، کوئی رابطہ نہیں کر پاتے۔ یہاں تک کہ جس وقت آپ انسان کی دنیا میں آتے ہیں اور اس کے ذہنی اور اس کے تصوراتی اور خاص طور پر اس کی روحانی اور اخلاقی جو تصورات ہیں، اور جانوروں سے ان کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، یعنی جانور یکسر اس سے خالی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کچھ زیادہ ہے یا اس میں کچھ زیادہ ہے، پھر انسان میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان میں وہ ہے ہی نہیں۔ روحانی اور اخلاقی قسم کے خیالات کسی جانور میں نہیں ہیں۔ اخلاقی اور روحانی تو بہت بڑی چیز ہے، عام طور پر عقلی دلائل بھی ہر وقت انسان استعمال کرتا ہے جو جانور میں بھی نہیں ہے، تو ہر دنیا پچھلی دنیا سے مختلف معلوم ہوتی ہے، کوئی رابطہ نظر نہیں آتا۔ رابطہ کیا ہے یہ کبھی بھی دریافت نہیں کر سکے جب تک کہ وہ اللہ کے اوپر یقین نہ کریں۔ ایوولوشنرسٹ کہتے ہیں کہ ہر چیز جیسے سمندر میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انسان بن گئے، اسی طرح یہ سارے جانور بن گئے۔ لیکن جینیٹک کے جو سائنٹسٹ ہیں بایولوجی کے، وہ کہتے ہیں بہرحال اس وقت جو کچھ نظر آتا ہے انہوں نے دریافت کیا ہے کہ بالکل باپ بیٹے یا کوئی بھی جانور اس کی اولاد جو ہے اس میں کوئی نئی صفت نہیں جو اس سے خاص علیحدہ ہو، وہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس نوع کی صفتوں کے اندر وہ بالکل بند اور مقید ہیں، اور اس میں بالکل فرق نہیں آتا، صرف رد و بدل ہوتا ہے، لیکن وہ جو حدود ہیں وہ نہیں ٹوٹتے۔ اس میں ایک قسم کا تضاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترقی نہیں ہو سکتی، کچھ حل نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بہت بچکانہ قسم کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اتفاق سے یہ ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ ایک صاحب نے بیان کیا ہے کہ اتفاق اس کا حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتفاقات کا بھی ایک قانون ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ اتفاقات جو ہیں ان کا بھی ایک قانون ہے۔ مثلا جیسے کوائن کی ٹوسٹنگ کرتے ہیں ہیڈ اور ٹیل، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہر دفعہ اگر آپ اسپن کریں تو بالکل 50% چانس ہے کہ یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، لیکن یہ عجیب بات ہے اگر آپ وہ کہتے ہیں کرتے ہی چلے جائیں گے، یعنی لا تعداد بہت ہی بڑی تعداد میں کہ جس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا کہ وہ برابر برابر ہو جائیں گے، یعنی بیچ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ ہیڈز آ جائیں کچھ زیادہ ٹیلز آ جائیں، لیکن فی الجملہ جب آپ بہت بڑی تعداد میں چلے جائیں گے کہ اتنی یہ آئیں گے اتنے وہ
آئیں گے، جیسے لا آف ایوریجز، لا اور اتفاق تو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔